بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستوں شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور شادیوں سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں جس کی پروسیس سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے رشتوں کا دیکھنا، منگنی کا کرنا، شادیوں کا کرنا، ولیموں کا کرنا، اور پھر اس کے بعد رخصتی، پھر اس کے بعد اور ڈیلیوری۔ یہ بہت سارے ایسی چیزیں جس پر ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا چیزیں ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے، کس پر کام کرنا چاہیے، کس پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہر ٹاپک پر مختصر ویڈیو بنائی جائیں گی جو خرافات ہمارے اندر چل رہی ہے۔ سب سے پہلے رشتوں کا دیکھنا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے لڑکے لڑکی والوں کی طرف سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، رشتے آتے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو خرابی ہمارے پاس ہے نا، معاشرے میں بہت ایسی خبریں آتی ہے، ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کو سن کر رونا آ جائے۔ ایک تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے۔ لڑکی والوں کی طرف سے باتیں بہت زیادہ سامنے آتی ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں پھر بعد میں خودکشی کر رہی ہے، بعد میں پچھتا رہی ہے، رو رہی ہے، زندگی ان کی دنیا ہی جہنم بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ دینداری نہیں دیکھتے، سمجھداری نہیں دیکھتے، مال دیکھتے ہیں، سرکاری نوکری دیکھتے ہیں، روپیہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، بہت بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں، کار دیکھتے ہیں، اور مرنے تک کے جو عیش اور آرام کی چیزیں لڑکی کے لیے ہونی چاہیے وہ سب کچھ دیکھ کر اپنی لڑکی کو بدا کر دیتے ہیں۔ لڑکا سمجھدار ہے، دیندار ہے، اس کے پاس میں لڑکی کو 2 وقت تو کھلانے پلانے کے لیے سب کچھ ہے، اچھے علاقے میں رہتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، خوشحال فیملی ہے، لیکن لڑکی والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں کیسے ہوگا، آگے کیسے گزارا ہوگا، پیسہ ہونا چاہیے، روپیہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ لڑکے والوں کی مال پر لڑکی والوں کی نگاہ ہوتی ہے، اور لڑکوں کی طرف سے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ لڑکی جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اتنی چھان بین کرتے ہیں کہ پھر ایک عمر گزر جاتی ہے، پھر نکاح کے لیے راستہ ہی نہیں بچتا ہے۔ اور پھر جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو لڑکا سب سے لاسٹ میں دیکھنے کے لیے آئے گا۔ پہلے بہن آئیں گی، بھائی آئیں گا، بڑے ابا آئیں گے، چاچا آئیں گے، اس کے بہن بھائی آئیں گا، رشتہ دار آئیں گے، خالہ آئیں گے، پھپھو آئیں گی۔ وہ بوڑھی عورت جو اب مرنے کے قریب ایک قبر میں جانے والی ہے وہ لاسٹ میں آئیں گی، پھر وہ دیکھے گی، اس کو پسند آئیں گا تو رشتہ ہوگا، اس کو پسند نہیں آئیں گا تو رشتہ نہیں ہوگا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا لڑکے کو لڑکی پسند ہے، سارے گھر کے لوگوں کو پسند ہے، مگر صرف بڈھی جو گھر کی بوڑھی عورت ہے اس نے کہہ دی کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جو گھر کی بوڑھی ہے اس کو رشتہ پسند نہیں آ رہا۔ وہ بوڑھی جو اب 2 دن کے بعد قبر میں جانے والی ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، اس نے اللہ اللہ کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے، تو 2 خاندانوں کے درمیان میں جو رشتہ ہونے والا ہے اس کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ بوڑھی عورت۔ ایسا معاشرے میں چل رہا ہے، اور اس کے انکار پر پورا گھر انکار کر دیتا ہے، لڑکا بھی انکار کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند ہے، گھر کے کسی لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے۔ جن کو کرنا ہے، جن کو ساتھ زندگی رہنا ہے وہ سب کچھ تیار ہے، مگر گھر کے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گھر میں بولے ان کے جالا ہے، لڑکی پسند نہیں آتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اندر رہتے ہیں، اچھا کھلا میدان نہیں، ہم کو پسند نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ریلوے نہیں آتی، ریلوے ٹریک نہیں، وہاں پر ان کو لڑکی پسند نہیں آتی ہے۔ میرے ایک مقتدی ہے، وہ ایک اچھی دیندار فیملی کے یہاں پر گئے رشتہ لے کر، لڑکے کا، ان کے بھائی کا۔ تو لڑکی والے نے کیا کہا، بھی کہاں رہتے ہیں، فلاں فلاں محلے میں رہتے ہیں ہم۔ ہمارا جو محلہ ہے وہ غیر مسلم آبادی میں ہے، لیکن کچھ مسلم کے گھر وہاں پر بھی ہے، اور ہم سے لگ کر ایک مسلم علاقہ بالکل قریب میں ہے۔ تو وہ جو لڑکی والے تھے وہ کیا کہنے لگے کہ تم جب غیر مسلم ایریا میں رہتے تم گوشت کیسے کھاتے ہوں گے؟ میں نے جب سنا وہ اتنا تعجب ہوا، مجھے اتنا عجیب لگا۔ وہ دیندار فیملی کے لوگ ہیں، مطلب دیندار سمجھے جاتے، داڑھی ٹوپی جبہ کرتا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں جن کو دیندار ہم سمجھتے، یہ اصل دینداری نہیں ہے، اندر دل میں ہوتی ہے سمجھداری، دینداری، اخلاق، عادات، کردار۔ اور پھر لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اچھی نوکری ہونی چاہیے، اچھا کمانا چاہیے، اچھا کھلانا چاہیے، لڑکی کو الگ رکھنا چاہیے، عیش آرام کی ساری چیزیں اس کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ مال کی، حسن کی، اخلاق کی اور رشتہ داری کی، لیکن تم اخلاق اور دینداری کو دیکھنا، اسی چیز کو پسند کرنا۔ لیکن آج یہ چیز چھوڑ کر ہر چیز جو ہے تو دیکھی جاتی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں تو ہم نے تو داڑھی ٹوپی دیکھ کر دے دیے، وہ لوگ ایسے نکلے۔ کتنے لوگ، ایک ہمارے دوست ہے، قریبی ہے، بہت بڑے ایک دینی جماعت کے ذمہ دار ہے، بہت بڑی دینی جماعت کے ذمہ دار ہے، بس یہ دیکھ کر انہوں نے لڑکی دے دیے۔ بعد میں اتنا رو رہے کہ ہم نے تو دیکھے تھے کہ وہ بہت بڑی دینی جماعت سے وابستہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی
کسی دینی جماعت سے وابستہ ہونا، کسی مسجد کا امام ہونا اور داڑھی ٹوپی رکھنا، تبلیغ کرتے گھومنا، دینی اجتماع کے اندر گھومنا اور لوگوں کو دین کی خیر کی باتیں کرتے دیکھنا، اس بنیاد پر نکاح کرنا شریعت میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ دینداری اس کے اندر واقعی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، خوف، سمجھداری، یہ چیزیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ بہت بڑے عالم صاحب ہے، وہ بہت بڑے فلاں فلاں تنظیم کے ذمہ دار ہے، اور ہم نے کیا کی، لڑکی دے دی ان کے گھر میں، پھر ہم کو اب کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مائنڈ دماغ میں ہمارے نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا جو بتایا ہوا راستہ اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے راستے سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب ان کے ابا نے ان کے جو سسر تھے انہوں نے بلائے کہ وہ کون سا نوجوان ہے اس کو گھر پر بلاؤ، ان کی لڑکی آئی، کہا کہ آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے، کیوں؟ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے نا اس کا صلہ آپ کو دے گے۔ تو شعیب علیہ السلام جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بہادر بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور کما بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ بس شعیب علیہ السلام نے وہ بہادری، دینداری دیکھ کر اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح طے کر دیا۔ آپ مجھے بتاؤ، ایک ایسا شخص جو اپنے شہر سے بھاگ کر آیا ہو، اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، ایسے شخص کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ کون اتنا بڑا فیصلہ کرے گا؟ لیکن شعیب علیہ السلام بھی فیصلہ کر رہے، انہوں نے دیکھے کہ اس کے اندر دینداری ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، اور یہ واقعی میں سمجھدار ہے، بہت اچھا انسان ہے، بس یہ میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا رہ سکتا ہے، زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آج ہم لوگ یہ کہاں دیکھتے ہیں؟ لڑکا دیندار بھی ہے، سب کچھ ہے، اخلاقی عادات ہے، کردار ہے، لیکن اس کے بعد بھی نگاہ مال پر ہوتی ہے۔ وہ بڑی بھی جو بھی مرنے والی اس نے نہیں بولتی، اس کے اوپر ٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ بڑا باپ بہت دور سے آ رہا ہے، 4 دن کے بعد وہ آئیں گا، لڑکی کو دیکھیں گا، پھر وہ پسند کرے گا، اس کے لیے رک رہے ہیں۔ کتنی ساری رکاوٹیں آج صرف رشتہ کرنے میں طے ہو رہی ہے، اور اس کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کھانے پہ کھانے ہو رہے ہیں، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی جو غریب ہے بیچارے، کھلا کھلا کر پریشان ہو گئے، وہ لڑکا جو شادی کے لیے بیچارہ بے چین ہے، گھر کے لوگ جا رہے ہیں انکار کر کر آ رہے ہیں، جا رہے انکار کر کے آ رہے ہیں، ان کو اپنی مرضی پر مل ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ تو دوستو یہ سارے چوچلے جمیلے نہ بند کرو، دینداری، اخلاق، کردار دیکھو، رشتہ طے کر دو، انشاءاللہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جلدی جو ہے اپنے بچوں کے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ رشتوں کا لین دین کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں آسانی برتنی چاہیے۔ اس عنوان سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور آگے شیئر ضرور کیجیے۔